پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج مانسہرہ میں مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا ہے۔ مریم نواز نے خطاب کیا، وزیراعظم شہباز شریف نے اس سے خطاب کیا، عمران خان صاحب نے چارسدہ میں کارکنوں سے خطاب کیا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت کے پاس جا رہے ہیں اور اس مرتبہ وہ تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے، جبکہ مریم نواز نے اپنے خطاب میں عمران خان صاحب کو طعنے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو بلا کر خود بنی گانا چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کیا درخواست لے کر جا رہے ہیں، سپریم کورٹ سے دونوں طرح کا جواب آ سکتا ہے، اجازت مل بھی سکتی ہے، اور اگر مل جاتی ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی، نہیں ملتی تو کیا کریں گے، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام کے آغاز میں اعظم سواتی صاحب موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آپ کے ہوم ڈسٹرکٹ میں آج مریم نواز نے جلسہ کیا ہے، وزیر اعظم نے جلسہ کیا ہے، اور خطاب میں انہوں نے عمران خان کو طعنے دیے ہیں کہ کارکنوں کو بلا کر بیچ چوراہے میں آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا کہا ہے مریم نواز نے، سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ خیبر پختونخوا نے انتشار اور فتنے پر مبنی لانگ مارچ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا۔ دھرنے کا بتایا، لیکن جب دھرنے کا وقت آیا یہ صبح صبح اسلام آباد سے فرار ہو گیا۔ انقلاب اس لیے ناکام ہوا، انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا۔ اپنے لوگوں کو دھرنے کا جھانسا دے کر 2 نمبری کر کے بنی گالا واپس چلا گیا۔ اتنے آنسو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو گیس سے نہیں آئے جتنے عمران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں۔ سپر پاور کو ڈراوے دینے والا گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن اس وقت اصل میں پاؤں پڑا تھا کپتان۔ سواتی صاحب، انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کر بنی گالا جانے سے نہیں آتا۔ 26 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو میٹنگز ہوئی ہیں لیڈرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی، کیا اس میں انہوں نے اعتماد میں لیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کس کی مشاورت سے کیا؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ مجرم محترمہ جو ہے اس کو یہ یاد دلاتا ہوں، اور یہ بڑے پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی اخلاقی قدر نہیں گرتی کہ جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ خاتون عدالتوں سے وہ آج جلسے کر رہی ہے اور لوگوں کو طعنے دے رہی ہے۔ اس کو اپنے گریبان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈاکو چور کی بیٹی جس شان سے وہ نکلتی ہے، ملک اور قوم کا پیسہ مارا ہوا، جس حالت کے اندر وہ ہے، تو میں تو اس پہ بات کرنا بھی اپنے لیے ایک شرمندگی جو ہے محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کو یاد دلاؤں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں سے ہمارا قافلہ چلا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کم از کم جس درندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے نوجوانوں پہ تشدد کیا ہے، ریاستی تشدد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی عوام کا سمندر انشاءاللہ ابھر کے آئے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس تیاری کی بات عمران خان کر رہا ہے، اور کور کمیٹی میں چونکہ میں اس کا ممبر ہوں، تو پرسوں جو ہماری بات ہوئی ہے اس میں تیاری سے مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ تیار ہو کے آنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، کس مقام پہ ڈالنا ہے، تاکہ وہ تمام ضروریات زندگی جو ایک سیاسی جماعت کو انتشار سے بچا کر سلوک اور حوصلے کے ساتھ ایک جگہ اپنا قانونی اور آئینی اختیار کے مطابق جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں۔ ہم سپریم کورٹ، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے سواتی صاحب، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کے ساتھ آنا ہے، جی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تیاری کے ساتھ آنا ہے، پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کے ساتھ، تو پچھلی مرتبہ چونکہ آپ اس تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے تو کیا پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں تھا
یہی فیصلہ ہونا تھا جو ہوا یا یہ موقع پر کرنا پڑا فیصلہ؟ نہیں ایسا نہیں تھا. دراصل جس طریقے سے ہم نے پہلے جو ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دی تھی، ایک جگہ کا تعین کیا گیا تھا، اس میں جو ہے ہمیں چونکہ کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر ہم نے اس کو یہ کہا کہ ہم کشمیر ہائی وے کے اوپر جو ہے اپنا پڑاؤ کریں گے، پھر اس کو جو ہے ڈی چوک پر. تو یہ سارا وہ ایک ہمارا جو پروگرام تھا وہ پورا جو ہے ڈسٹرب ہوا، جس سے ہمارے کارکن جو مختلف علاقوں سے اور خاص کر خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے، ہزارے ڈویژن کو جو ہے میں اور عمر ایوب خان جو ہے اور جو دوسرے ہمارے قائدین ہیں وہ اس کی سربراہی میں آ رہا تھا، تو وہ سارے اس حساب سے ڈسٹرب ہوئے. اب انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم نے جو حکمت عملی سب جتنی ہماری قیادت ہے، اس نے عمران خان کی قیادت کے اندر اس کا یہ منصوبہ بنایا ہے کہ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ سے ایک اجازت لیں گے، اور اس اجازت کے تحت وہی قانون اور آئین کے مطابق کہ کیا ہمیں رائٹ آف اسمبلی ہے یا نہیں، رائٹ آف سپیچ ہے یا نہیں، رائٹ آف ٹریول ہے یا نہیں، ان سارے آئینی بالکل صحیح ہے. ہمارے یہ عدالت کے پاس اختیارات معاملہ گیا تھا آپ سوادی صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کارکنوں کو کال دی کہ سری نگر ہائی وے پر ملیں گے، عمران خان نے کہا کہ کشمیر ہائی وے پر یا سری نگر ہائی وے پر ملوں گا، پھر عدالت نے بھی آپ کو اسی ہائی وے پر ایک مقام پر اجازت دے دی، لیکن آپ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے کارکنوں کو ڈی چوک بلا لیا. اس میں کیا حکمت تھی؟ کیوں اچانک آپ نے کارکنوں کو جو پہلے کشمیر ہائی وے بلایا گیا تھا بعد میں ڈی چوک کیوں بلا لیا جہاں پر وہ میدان جنگ بن گیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان جنگ تب ہوگا جب کہ ہم اسی طریقے سے جن گولیوں اور لاٹھیوں اور خاص کر میں بھی زخمی ہوا، دوسرے میرے قائدین بھی زخمی ہوئے، دوسرے میرے دوست بھی زخمی ہوئے، ہمارے کارکن، ہماری بچیاں، ہماری ایم پی ایز، یہ ساری جو زخمی، اور خاص کر جو ٹیئر گیس تھا اس سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یک طرفہ تھا. ریاستی دہشت گردی جو آپ پھر بھی دیکھ لیں، اور یہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر ہمارے جلوس نکلے، جہاں جہاں پر ہمارے اجتماع ہوئے، جس جگہ سے گزرے، تو وہ تشدد کے بغیر تھے. ہمیں ریاستی تشدد نے مجبور کیا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مجبور ہوں، دوسری جگہ سے دوسری جگہ مجبور ہوں. اگر ہمیں ایک جگہ پہ جو ہے ایک جگہ پہ ایکسیس دی جاتی، آپ یہ دیکھیں نا، آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہائی وے، کیا کشمیر ہائی وے کے رستے کے اندر کنٹینر نہیں لگائے گئے تھے؟ کیا ہر جگہ پہ یہ رکاوٹیں اور یہ شیشے اور جگہ جگہ پہ جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ میڈیا نہیں بتا رہا تھا، یا آج میڈیا نہیں بتا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1947 سے لے کے آج تک آپ کو پتا تھی کہ رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، یہ آپ کے علم میں تھا، اور مگر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ یہ چند ہزار پولیس اہلکار اور رکاوٹیں کوئی میٹر ہی نہیں کریں گی. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے یا نہیں نکالے جا سکے، یا آپ کے ایم این ایز ایم پی اتنے لوگ نہیں لا سکے جتنے عمران خان توقع کر رہے تھے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جتنے بھی آدمی لے کے آتے، لیکن تشدد جو ہے وہ اتنا سنگین تھا کہ اس نے پورے اس مجمع کو جو ہے ابتر کر دیا. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. میں جب ڈی چوک کے اندر پہنچا تو کئی ہزار، یہاں سے لے کر سنٹورس تک جو ہے یہ پورے کا پورا ایریا جو ہے یہ فل تھا. آپ تو وہ بات کرتے ہیں، اور ابھی ہمارے جلوس اور لوگ جو ہے پہنچے بھی نہیں تھے جی. لیکن جس وقت میں پہنچا ہوں تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب، تو اس وقت پورا ڈی چوک سے لے کر آپ کا سینٹورس تک جو ہے یہ پورا فل تھا. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ جو اس کو دیکھ رہی ہوگی. اس کے بعد جو شیلنگ، جو آٹومیٹک شیلنگ تھی، اور جو شیل پھینک رہے تھے وہ اس کے اندر کوئی ایسا زہریلا مواد یا ایسی زہریلی گیس تھی کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر سکتے تھے ہم جی. آپ یقین کریں کہ 2 یا 3 مرتبہ میں باہر نکلا ہوں. اور میڈیا وہاں سے کیوں غائب ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک میں نے 2014 کے اندر بھی وہ شیلنگ کھائی اور وہاں پہ زخمی ہوا، اور ایسا بھی شیلنگ کھائی اور زخمی ہوا. لیکن اس وقت بھی جو ٹیئر گیس پھینکی گئی تھی وہ اتنی شدید نہیں تھی، یا اس کا اثر اتنا شدید نہیں تھا جتنا جو اس دفعہ تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دوسرے دن صبح 8 بجے تک خدا کے فضل سے وقفے سے جو ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے رہے. اور ہم کیا تھے؟ ہم اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے اس تشدد کا.
جو اس قدر سنگین تھی کہ آپ نے کبھی بے دردی سے جو ہے لوگوں کو اور بچیوں کو جو ہے مارتے دیکھا ہے؟ آج ساری فوٹیج آپ کے پاس محفوظ ہے، آج ساری دنیا جو ہے اس کو دکھا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے خونی مارچ کا نام اسے کیوں دیا تھا اور کیوں کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خونی مارچ تھا تو ہم خونی مارچ کو ہونے نہیں سکتے تھے اور اس کو روکنا مجبوری تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی تاریخ جو ہے اس نے دہرائی ہے، بلکہ اس سے بدتر دہرائی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ قانون اور آئین سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم ان کے اوپر FIR کرائیں گے، اس لیے کہ حکومت ناجائز ہے، اس کے احکامات ناجائز ہیں۔ یہی چیزیں جو ہے جب میں رینجرز والوں کے پاس گیا اور جب انہوں نے مجھ پہ لاٹھی چارج کی اور میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ ایک ناجائز حکومت کے ناجائز حکمرانوں کی بات کو نہ سنیں، اس لیے کہ ان کی زبان ان کا قانون نہیں ہے، یہ تشدد کی زبان میں بولتے ہیں، یہ بدماشی کی زبان میں بولتے ہیں، یہ کراہت کی زبان میں بولتے ہیں اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو حکمت عملی انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے، پہلے جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ ہم کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ وہاں سے کیا ہمیں جو ہے اپنی درخواست کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کیا آرڈر سپریم کورٹ سے ملتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حکمت عملی بنے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ صحیح ہے، آپ ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں سواتی صاحب، لیکن دوسری حکمت عملی رانا ثناء اللہ بنا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سواتی صاحب، جی سواتی صاحب، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ آپ کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، ہم سے بھی چوک ہوئی ہے جو آپ کو آنے دیا۔ اور دوسرا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اٹھا کر جیل میں ڈالیں گے۔ ایک حکمت عملی آپ بنا رہے ہیں، دوسری وہ بنا رہے ہیں، ذرا اس کا جواب دیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کر میں واپس آ رہا ہوں، آپ سے 2-3 چیزیں میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں سواتی صاحب، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سواتی صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے ایک حکمت عملی کی بات کر رہے تھے دوبارہ واپس اسلام آباد آنے کے لیے، لانگ مارچ کے لیے، لیکن دوسری حکمت عملی نون لیگ بھی بنا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم سے بھی غلطی ہو گئی جو آپ یہاں اسلام آباد پہنچ پائے، اب آپ کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، اور حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ جیل بھیجیں گے۔ ذرا سنیے حمزہ شہباز نے کیا کہا ہے۔ عمران نیازی، تم نے جتنے ٹچ دینے تھے دے دیے، میری بات سن لو، اگر 6 دنوں بعد تم نے دوبارہ انتشار پھیلانے کی جرت کی تو کہانی میں ایک ٹچ باقی رہ گیا ہے، وہ جیل کا ٹچ ہے، تمہیں جیل میں پھینکیں گے۔ میرا خدشہ تھا کہ یہ آج بھی انتشار پھیلائے گا، وہی ہوا کہ جگہ جگہ پر اس نے ایریل فائرنگ کی، پودا پہاڑ نکلا چوہا، 25 لاکھ لوگ تو نہیں آئے، اس نے تو اس وقت تک بیٹھنا تھا جب تک حکومت نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی، یہ وہاں پر ایک دن بھی نہیں رک سکا۔ سواتی صاحب، ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ عمران خان شاید 6 دن میں واپس آ ہی نہ پائے، یا 6 دن میں آنے کا پلان ہی نہیں کر رہے، 6 دن کے بعد وہ کوئی ڈیٹ دیں گے جو کہ آئندہ چند دن کے بعد کی ہو سکتی ہے۔ تو کیا 6 دن میں اسلام آباد آ رہے ہیں یا اس کے بعد آ رہے ہیں؟ اور پھر حکمت عملی آپ نے دیکھ لی حکومت کی بھی ہے۔ یہ بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں آخری بات جو ہے آپ کی درست ہے، لیکن خدا کے فضل سے یہ بات سن لیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو قطعاً بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس اخلاقی گراوٹ کا انہوں نے 25 تاریخ کو 25 مئی کو جو ہے جس طریقے سے یہ اخلاقی طور پہ گرے ہیں، ساری دنیا اور پاکستان کے لوگ جو ہے بیرون ملک پاکستانی اور اندرونی ملک پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ چور اور ڈاکو جو 60% جو ہے اس وقت بیل کے اوپر ہے، اور جس حمزہ کی آپ نے بات کی فرد جرم عائد ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کی پنجاب کی حکومت بھی ختم ہوگی، قانونی طور پہ ختم ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 5 آدمی ہیں یہ اگر ان سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کی کیا سٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور اس وقت ان کو 186 ووٹ چاہیے تھے، اب یہ دیکھ لیں ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے عدالت سے ہمیں فیصلہ مل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حمزہ نہیں رہے گا خدا کے فضل سے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس اخلاقی پستی کا ثبوت رانا ثناء اللہ اور یہ حمزہ نے دیا ہے 25 تاریخ کو، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس ٹیئر گیس سے پولیس نے جو ہے ہم پہ
یہ ظلم اور بربریت کی ہے، یہ ریاستی دہشت گردی کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ہڈیوں اور گوشت کے لوتھڑے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جذبات سے، اپنے ایمان کی قوت سے جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے، ان معصوم ہاتھوں سے کریں گے. سوادی صاحب آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ 6 دن میں واپس نہیں آ رہے، اس میں مزید کچھ وقت لگے گا ابھی؟ نہیں 6 دن کے اندر جو ہے عمران خان اعلان کریں گے اور ڈیٹ فکس کریں گے کہ کس دن ہم نے آنا ہے. انہوں نے کہا کہ 6 دن کے اندر، دیکھیں نا کتنا سادہ جیسا جو ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وقت چونکہ حکومت کی رٹ نہیں ہے، ان کو عوام کا ووٹ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ الیکشن کی طرف جائیں، اور اگر الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو 6 دن کے اندر جو ہے عمران خان انشاءاللہ تعالی ڈیٹ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہم آتے ہیں یا نہیں آتے. پھر حمزہ کو بھی کہیں کہ وہ ہمیں روکیں، اور پھر رانا ثناءاللہ کو بھی کہیں کہ وہ ہمیں روکیں، اور دیکھیں کہ پروردگار کی مدد جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہمیں یہاں پہ لے کے آتی ہے. سوادی صاحب یہ بتائیں کہ چیئرمین نائب کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، نگران وزیر اعظم کی، ظاہر ہے آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نگران حکومت بنے گی، نگران وزیر اعظم کا لگایا جانا ہے، پھر آپ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی اسمبلیاں چھوڑ کر؟ کیونکہ آپ اگر موجود ہوتے تو یہ مشاورت آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی، اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ واپس آئیں؟ قطن نہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں پارلیمانی امور کا وزیر بھی رہا ہوں. قطن نہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی وہی بات ہے کہ عدالت کے اندر ہم چیلنج کریں گے کہ کیا ایک لوٹا راجہ ریاض وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ ہماری ترجمانی کر سکتا ہے، ملک اور قوم کی اپوزیشن کی ترجمانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ تعالی آپ تو ہیں نہیں، وہ آپ کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ سوادی صاحب آپ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے نا، پھر جو یہ پارلیمنٹ میں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہماری ترجمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر جو ہے اگر اس میں کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو یہ لوٹا اسی وقت استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کی طرف جاتے، اور اگر کوئی نیا آ جاتا اس کی جگہ اپوزیشن تو اور بات تھی. لیکن اس وقت وہ اپوزیشن کی ترجمانی نہیں کر رہا، اس نے ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل قیاس پیدا کر دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سپریم کورٹ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو یہ ڈیفائن کرے گی کہ کیا وہی چور جن کے اوپر مقدمات ہیں وہ کیا الیکشن کے ممبران. میں الیکشن اس اپوائنٹمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں، میں وہاں پہ نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ممبروں نے تعینات کیے تھے وہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے. اس کے لیے جو رولز ہیں انہوں نے جن رولز کے مطابق جو ہے بنانا تھا ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اسی طریقے سے یہ کیا نیب کا چیئرمین راجہ ریاض جو نام نہاد حکومت کے وزیر اعظم کی تقریر کے اوپر جو ہے تاڑیاں بجاتا ہے، وہ یہ کیا کرے گا؟ کیا ملک کی اخلاقی قدر اتنی گر چکی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر جو ہے کوئی قانون اور آئین کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں؟ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ جو ہے ڈال دیا ان چوروں اور ڈاکوؤں نے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ای سی پی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ نیب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ایف آئی اے کے رولز چینج کر کے اور جن لوگوں نے ان کے خلاف مقدمات کی انویسٹیگیشن کی تھی اس کو چینج کر رہے ہیں. یہ جی صحیح، آپ کو کیا درست ہے یہ کہ نون لیگ کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آئیے واپس اسمبلیوں میں آئیے اور مشاورتی عمل کا حصہ بن کے ان اہم اپوائنٹمنٹس میں اپنا رول پلے کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ جو مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اس میں یہ پیغام پی ٹی آئی تک پہنچا ہے، اور کیا ڈسکس ہوا ہے کور کمیٹی میں؟ میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو ہم قطعاً منظور نہیں کریں گے. ہم ان کو ایک باضابطہ حکومت کا درجہ ہی نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک امپورٹڈ حکومت، ایک ناجائز حکومت جو ایک سازش کے مطابق، بیرونی سازش کے مطابق اندرونی جو ہینڈلرز ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیا یہ پورا پاکستان نہیں دیکھ رہا، بچہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ کیوں لوگ ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں؟ کیوں آج آپ کا جو ذہن رکھنے والا لوگ ہے، جو کم از کم جو ہے انسانی جذبات کی قدر کرتے ہیں، جمہوریت کے اساس کی قدر کرتے ہیں، اور جو اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ اس لیے ہیں
کہ ان چوروں ڈاکوں نے اپنے اوپر جو ہے مقدمات ختم کر کے جو ہے انہوں نے اپنے لیے NRO لینا ہے، جتنی انویسٹیگیشن ہے اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے اور اپنے لیے امپائر خود مقرر کر رہے ہیں تاکہ آئندہ کے الیکشن کے لیے ان کے لیے راستہ ہموار ہو سکے. لیکن قطعاً نہیں، عمران خان اور اس کی ٹیم سیسا پلائی دیوار کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرے گی، عدالتوں کے اندر بھی اور عدالتوں کے باہر بھی، عوام کے اندر بھی. سوادی صاحب یہ بتائیے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں اس پر ایک بہت سیاست ہو رہی ہے اور یہ معاملہ اہم ہے بھی. بار بار حکومت پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ روس کے ساتھ معاہدہ آپ نے کو کیا ہے تو وہ کہاں ہے اس کا ڈرافٹ، وہ معاہدے کی ڈیٹیلز کدھر ہیں، کس نوعیت کی کورسپونڈنس تھی جس کو آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ روس سے ہم سستا تیل خرید رہے تھے لیکن موجودہ حکومت کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ اس کو مل نہیں پا. آج ذرا دیکھ لیں کہ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر رشیا نے جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹیٹمنٹ دی ہے یا نہیں دی، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس وقت آپ کے پورے انٹرنیٹ کے اوپر ہے. کیا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، کس بات کے لیے وہ وہاں پہ رشیا گئے تھے؟ ساروں کی مشاورت سے، جتنے بھی ادارے ان کی مشاورت سے وہاں پہ گئے تھے. ان کا اپنا ذاتی کوئی کاروبار تو تھا نہیں، نواز شریف اور یہ حمزہ اور ان لوگوں کی طرح جن کا کاروبار ختم ہوا ہے اس لیے ہو رہے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے ایک ناجائز حکومت کے ذریعے جو ہے قابض ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب چھپ نہیں سکتی ہیں، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کا 30% جو ہے اس پہ جو ہے کم ہوتا تو اس وقت جو ہے لوگوں کو کتنا بڑا ریلیف، یہ کس طریقے سے دیں گے، مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے. ان کے پاس تو اتنی زبردست ٹیم، یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے معیشت دان ہیں، اکانومسٹ ہیں کہ وہ آتے ہی جو ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے. اب کیا ہو گیا؟ ہم نے تو خدا کے فضل سے کورونا کے اندر جو اپنی معیشت کو جس طریقے سے جو ہے ٹھیک کیا، اللہ نے ہماری مدد کی اور راستے بتائے. آج پھر کیا ہو رہا ہے جی؟ اس لیے آپ ان کو کہیں کہ اس کو کنٹرول کریں. دنیا آپ کیا کہہ رہی ہے، پاکستانی عوام اٹھ کھڑی ہو اس مہنگائی کے خلاف اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ. صحیح. میں آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت نے مشکل فیصلے لے لیے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، اب وہ کہتے ہیں IMF سے ہمیں پیسے مل جائیں گے، سعودی عرب سے مل جائیں گے، چائنا سے مل جائیں گے، کچھ ریلیف UAE سے ملے گا، تو حکومت جو ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی. اب اگر حکومت اپنی مدت اگلے سال تک لے جاتی ہے، پوری کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کمی ہوگی، اضافہ ہوگا؟ کیا آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں اپنی پارٹی کو، اور کیا آپ اس کو 2023 تک کیسے لے جائیں گے معاملے کو؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک ان کو ہم نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ ایک ناجائز حکومت ہے، ایک سازش کے مطابق بنائی گئی حکومت ہے. اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کے اندر ابھی 6 دن تو نہیں ہوئے، عمران خان کے اعلان کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہمارے آنے کا انتظار کریں. ہم قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں. رائٹ. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، سابق وفاقی وزیر، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، کور کمیٹی کے ممبر، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے اجازت لیں گے، تیاری کریں گے، پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کریں گے اور پھر واپس اسلام آباد آئیں گے. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ، آپ خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اسٹریٹجی عمران خان کو روکنے کے لیے، ان کے کارکنوں، خواتین اور بچوں کو منتشر کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے بطور وزیر داخلہ اختیار کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی میں کچھ چیزیں اعظم سواتی صاحب کی بھی سن رہا تھا اور آپ نے بھی کہا، دیکھیں پہلے بھی جو PTI کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے احتجاج کے حوالے سے. پہلے بھی جو آپ دیکھیں کہ آئے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، PTV پہ حملہ کیا، پولیس کے SP کو اپنے ورکروں سے پٹوایا، اور اس کے بعد ابھی بھی ان کی اگر آپ دیکھیں انتشار زیادہ تقریریں ہوتی ہیں. اور انہوں نے پہلے بھی کہا کہ پرامن احتجاج کو کبھی بھی نہیں روکا جائے گا. جو شخص، جو لیڈر، جو بھی پاکستان کا شہری قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون اپنا جو ہے وہ ایکشن اس پہ لے گا. دیکھیں ابھی بھی یہ آئے، انہوں نے جس طریقے سے سپریم کورٹ یہاں، مگر کونڈی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون کو
ایک قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے 3 دن پہلے ایکشن شروع ہو گیا تھا نا سر. جب آپ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں, گرفتاریاں کرتے ہیں, گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں, دیواریں پھلانگتے ہیں, تو ایک ماحول تو کریٹ ہو جاتا ہے. عمران خان نے بار بار کہا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے اور گملہ نہیں ٹوٹے گا. سپریم کورٹ میں بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی. تو وائلنس کا آغاز کہاں سے ہوا پہلے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جب انہوں نے آئین اور انہوں نے جب قانون کو ہاتھ میں لیا جس طریقے سے انہوں نے کیا, اس کے بعد وائلنس ڈیفینیٹلی ہم نے ٹوٹلی کہا ہوا ہے حکومت کو, پولیس کو, کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا. انہوں نے تو H9 کا کہا تھا کہ ہم یہاں سے جلسہ کریں گے, دھرنا دیں گے. اس کے بعد بی چوک آئے, سپریم کورٹ میں ریٹن دیا, بی چوک آئے اور انہوں نے سب کچھ اس کو کیا. لہٰذا ان کا جو ہے ان کے قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے. 4 دن گزر گئے ہیں, 2 دن اور رہ رہے ہیں. نہیں مگر سر یہ تو بعد میں ہوا نا. گنڈی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آنسو گیس کی شیلنگ تو لاہور میں پہلے ہو گئی تھی. ڈاکٹر یاسمین کی راشد کی گاڑی کو پہلے حملہ کر کے توڑ دیا گیا تھا. یہاں پر جو خواتین اور بچے سری نگر ہائی وے پر موجود تھے ان پر پہلے شیلنگ ہوئی تھی. تو یہ وائلنس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دیکھیں وائلنس کا آغاز بھی کہیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ حکومت کبھی بھی حکومت آخری سٹیپ پہ جا کر جو ہے وہ چیزوں کو روکتی ہے. اگر یاسین جو ہے صاحبہ جو ہیں اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گی, چاہے پاکستان کا مرد ہو یا پاکستان کی عورت ہو, پاکستان کے شہری جو بھی ہو, قانون کو جو بھی ہاتھ میں لے گا اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا. اور دیکھیں اب ایسی قسم کی چیزوں میں ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام پاکستان کے شہریوں سے کہ ایسے موقعوں پہ, ایسے جلسوں پہ, ایسے جلوسوں پہ بچوں کو نہ لایا جائے. آپ کو شوق ہے آپ بالکل آئیں, آپ خود آئیں, لیکن بچوں کو نہ لایا جائے. بچوں کو جو ہے وہ ایسی جب آپ کا لیڈر انتشار پھیلا رہا ہو اور آپ کو پتا ہو, ان کا یہ خیال تھا کہ ماضی کی طرح ہم آئیں گے ڈی چوک میں, یہاں پر ناچ گانا کریں گے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سرکاری املاک کے 1-1 انچ کا تحفظ اس حکومت کا کام ہے اور وہ کریں گے. ان کو ہاتھ میں لیں گے, بالکل لیں گے. اب آج مجھے بتایا نا, یہ عمران خان صاحب بہت لوگوں کو کہتے تھے یہ ہمارے لیڈرشپ پہ کیا کیا باتیں کرتے تھے. آج خود چوہے کی طرح پشاور میں سی ایم ہاؤس میں چھپا ہوا ہے. اس کو بولیں ذرا آئے نا اسلام آباد بیٹھیں, لاہور جائیں, کیوں سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کہتے تھے کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے آپ عیاشیاں کرتے ہیں, یہ آپ کے مامے چاچے کے پیسے نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ پشاور اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسے اس کے مامے چاچے کا ہے جو اس کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, ان کا پروٹوکول استعمال کرتے ہیں. اب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے پروٹوکول کا شوق نہیں ہے. جب انہوں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز پہ سیکیورٹی ودرا کی, کہتے ہیں پروٹوکول مانگتے ہیں ان کو یہ سیکیورٹی کے نام پر, ان تینوں پہ خودکش حملے ہوئے تھے. چاہے وہ میر مقام تھا, چاہے وہ شیرپاؤ تھا, چاہے مولانا فضل الرحمان تھا. عدالتوں نے ان کو سیکیورٹی دی. آج یہ بتائے کہ عمران خان سیکیورٹی مانگ رہے ہیں یا پروٹوکول مانگ رہے ہیں. اس کو پروٹوکول کا اتنا شوق پڑ گیا کہ وہ سی ایم ہاؤس میں پڑا ہوا ہے اور سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں جاتا, بلکہ اپنے تمام جو ہے لیڈرشپ کو وہاں پر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ان کو بولا ہے نا پالیٹکس اسلام آباد میں کرے, آپ جا کے پنجاب جائیں اور جگہ پہ جائیں, کیوں پشاور. صاحب یہ بتائیں کہ جی صحیح ہے, یہ بتائیں اگر سپریم کورٹ سے وہ اجازت لے لیتے ہیں اور تحریری طور پر لکھ دیتے ہیں کہ پرامن رہے گا ان کا احتجاج, تو آنے دیا جائے گا انہیں, پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو حکومت نے وہاں پہ کنٹیسٹ کرنا ہے. ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے عمران کا وہ بہت ہی جو ہے وہ داغدار ہے. اس نے کبھی بھی اپنی بات پہ جو ہے وہ جو ہے عمل درآمد کیا. آپ مجھے بتائیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, ایک آڈیو لیک آئی ہوئی ہے, اس پہ آج ابھی تک عمران نے جواب نہیں دیا, اور بھی تو سیکنڈوں میں آ کے ٹویٹ کر دیتا ہے, بیان دیتا ہے. اب بتائے جو NRO ملک ریاض کے تھرو یہ مانگ رہا تھا اور زرداری صاحب نے سلوک نوٹ کہا تھا, وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اب معافی مانگ رہا تھا, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے زرداری صاحب کی منتیں کر رہا تھا, اس کے پاؤں پڑ رہا تھا کہ مجھے NRO دے دو, اور زرداری صاحب نے کہا کہ میں کوئی NRO نہیں دوں گا. اچھا کونی صاحب یہ بتائیں کہ کیا آصف زرداری صاحب سے عمران خان رابطے میں رہے ہیں کہ انہیں پیچ اپ کرایا جائے یا ان کی حکومت کو بچایا جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی خبریں آپ کے پاس موجود ہیں؟ کیونکہ جو کالز چل رہی ہیں اس کا تو ہمارے پاس فورنزک نہیں ہے, ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہے, لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ آصف زرداری صاحب سے رابطہ کرتے رہے ہیں عمران خان, یا پیغام بھجواتے رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ابھی تک اس کی جو ہے جو کال لیک ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا اس کا بھی جو ہے وہ فرانسک جیسے آپ نے کہا اس کے جب ایتھنٹیکیشن آنی ہے, جو کال لیک ہوئی ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ آج بھی سابق صدر کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, اور عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سابق صدر کے فون ٹیپ ہوئے ہیں. تو یا انہوں نے IB سے کروائے ہیں یا پھر جو ہے کسی اور ادارے نے کیے ہوں گے, لیکن میجورٹی جو انہوں نے اپنے ہی ایک بڑے قریبی شخص کو DGIB بنایا ہوا تھا, تو
آئی بی کو استعمال کر کے شاید اس نے جو ہے وہ فون ٹیپ کیے ہوں. یہ بتائے کہ اس نے کس سے فون ٹیپ کروائے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے, اور جب اس کے فرانسک آ جائیں گے تو پھر اس کی کنفرمیشن ہوگی کہ کیا ہے. لیکن جہاں تک ہے اس وقت تک تو آپ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا عدم اعتماد کے دنوں میں کہ عمران ہم سے NRO مانگ رہے, اور ہم نے کہہ دیا کہ اپنے بہت سے دوستوں کو استعمال کیا اپنی سیٹ بچانے کے لیے, لیکن ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم عمران سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں. صحیح ہے, بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا معاشی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حالات کیا ہیں, کہاں کو جا رہے ہیں, اور حکومت کو ریلیف ملنے کی توقع ہے اس سے کیا بہتری ہو سکتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. سر سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھال لیا ہے یا سنبھالنے جا رہے ہیں؟ ارینجمنٹس ہو گئی ہیں؟ وہ جو ایک بہت خطرناک سی صورتحال پچھلے دنوں میں پیدا ہو گئی تھی اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں, بہتری یہ آئی ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز چل رہی تھیں اس میں ہم ایک غلطی کرنے جا رہے تھے کہ ہم کوئی اپنی پوزیشن لے رہے تھے, تو ہم نے اس کو کنسیڈ کیا ہے اور ہمیں IMF کی سپورٹ اب مل جائے گی کیونکہ ہم نے ان کی تمام چیزیں مان لی ہیں. تو ہم اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہمیں رول اوورز مل جائیں گے. تو اس میں سر یہ بتائیے کہ جو پیٹرول کا خاص طور پر معاملہ تھا اور اس کی قیمت بڑھانے کا معاملہ تھا, یہ ہم اصرار کر رہے تھے IMF سے کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے بغیر ہمیں ہماری قسط جاری کر دیں. تو کیا ایسا اگر IMF کر بھی دیتا تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے صحیح ہوتا, یا پاکستان کو بہرحال قیمتیں بڑھانی ہی تھیں؟ نہیں, دیکھیے, پیٹرول کی پرائس کا کوئی تعلق ڈائریکٹلی کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں ہے. پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ اس چیز کے علاوہ ہے. پیٹرول کی پرائس کا مطلب یہ ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو آپ نے کچھ ہمارے کہے ہوئے نسخے استعمال کرنے ہیں, جس میں سے ایک سبسڈی ختم کرنی ہے مختلف چیزوں پہ. تو وہ اس چیز کا کوئی تعلق اس ڈائریکٹلی کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چیزوں کو نہیں مانتے اور آپ اپنی اکنومی کو صحیح کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کی سپورٹ کیوں کریں. یہ بات تھی. پیٹرول پرائس کا ڈائریکٹ تعلق کچھ نہیں ہے. پیٹرول پرائس تو ایک ون آف دا انڈیکیٹرز ہے بیسیکلی. جی صحیح ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا, مزید بڑھنے کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو, یا بڑھنی چاہیے شبر زیدی صاحب؟ دیکھیں, جو آپ کے ڈالر جو ہے مستقل گر رہا ہے, روپی گر رہا ہے, اب تھوڑا رک جائے گا اور آپ کا پیٹرول کی پرائس بڑھیں گی تو مصنوعات کی قیمت تو بڑھے گی, وہ تو نیچرل بات ہے. اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو, ہمارے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اپنی معیشت کو سکیڑنا پڑے گا. جب آپ معیشت کو سکیڑیں گے, ڈسکاؤنٹ ریٹ کو زیادہ رکھیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کریں گے, فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں گے, تو پاکستانی عوام نہایت مشکلوں میں چلی جائے گی. وہ ایک حقیقت ہے. تو سیاستدانوں کو یہ بات صاف کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یار کوئی میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, یہ ایک چیز ہے جو آنی ہے پاکستان میں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آ جاؤں گا اور میں صحیح کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا یا میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر لاؤں گا, تو پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر تو کوئی نہیں ہے. مجھے کوئی 3-4 سال اچھی خبر نظر نہیں آ رہی ہے. کہنے کو تو جو مرضی آپ بھی کہتے رہیں, جو میڈیا کہتا رہے, گورنر صاحب کہتے رہیں, جو معروضی حقائق ہیں پاکستان کی معیشت کے, اس میں پاکستان کے لیے آگے حالات اچھے نہیں ہیں, برے ہیں. اور پاکستانی قوم کو اس پہ تیار رہنا چاہیے. اگر قوم تیار ہوگی جبھی چینج کرے گی نا. اب آپ قوم کو تیار نہیں کرتے, ان کو لارے لپے دیتے رہتے ہیں, اور پھر آپ بعد میں جو پریشانی آتی ہے پھر کہتے ہیں جی میں نے کیا تھا, اس نے کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا. یہ مسئلہ ہے نا پاکستان کا. یہ چیز آپ سمجھیں گے تو آگے چلیں گے. اب یہ ہمارے ابھی جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور آئندہ 2-3 سال تک بھی آپ کو اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ جو سیاسی عدم استحکام آیا ہے, یہ سارے صورتحال پچھلے 1.5-2 مہینے میں جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے, یا پالیسیز ایسی چل رہی تھی کہ یہ آج جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہونا ہی تھا ان اینی کیس, اگر حکومت کنٹینیو بھی کر رہی ہوتی اور یہ پولیٹیکل کرائسس جنم نہ بھی لیتا تو؟ دیکھیں, میرا اپنے 5-6 مہینے پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ بڑی پاور میں تھی
تو میں نے ایک ہمدرد یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہے. یاد ہوگا آپ کو بھی, آپ نے بھی سنا ہوگا, سنا تھا آپ نے؟ جی جی بالکل, ہماری بات بھی ہوئی تھی آپ سے اس پہ. جی تو اس وقت آپ لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے. اب آپ کی ایک دم سیدھے ہو گئے ہو. 6 مہینے میں کیا ہو گیا؟ اس وقت تو آپ سارے میرے خلاف ہو گئے تھے کہ یار یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. اب آپ ایک دم پریشان ہو گئے ہو. تو وہ پریشانی 6 مہینے میں کیسے آ گئی؟ تو اس کے اوپر نا ایک شاعر تھے قابل اجمیری, ان کا ایک شعر ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, حالات کرتے ہیں پرورش برسوں. ایک شعر ہے کہ حالات کرتے ہیں پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو پاکستان میں اب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے 35-40 سالہ گناہوں کا خمیازہ ہے, اور یہ خمیازہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی. جو ہم نے کیا ہے اس کا تعلق ہمارے ان معاشی فیصلوں سے ہے جو ہم نے تقریباً 90 کے بعد سے آج تک کیے ہیں. 30-32 سال میں وہ ہمارے معیشت کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ جہاں پر اب ہماری آئندہ والی آنے والی نسلوں کو اس کا برداشت بوجھ کرنا پڑے گا. اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان 30-35 سال میں اپنی اوقات سے بڑھ کر, چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے ہیں. تو وہ جو چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے ہیں, اب وہ جو قرض آپ نے لیے تھے اس قرض کا ادا کرنا بنتا ہے, اور وہ بن رہا ہے جس کی پریشانی ہے. اب آپ لوگ اس کو تھوڑا بہت ادھر ادھر گھما رہے ہو, پر بات کچھ نہیں ہے. آگے بالکل آگے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے, اور جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب چاہیں تو اس کے آگے آپ ایک پردہ رکھ لیں, مگر پردہ وہ ہٹ جائے گا بہت جلدی, اور لوگ ریئلائز کر لیں گے کہ پاکستان کی معاشی حالات کیا ہیں. جیسا بالکل صحیح کہا آپ نے کہ 6 مہینے پہلے آپ نے یاد دلایا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ دیوالیہ ہو گیا ہے ملک یا اس کے بہت قریب ہے, تو اس پر تنقید بھی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو پریشانی اور تشویش بھی ہوئی. لیکن دوسری طرف ابھی جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی حالیہ رپورٹ سامنے آئی ہے ایک آدھ ہفتہ پہلے, اس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف انفیکٹ بطور پارٹی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6% کے قریب جو ہے وہ گروتھ ریٹ بتائی جا رہی ہے. سروسز سیکٹر میں گروتھ ہے, پھر ایگریکلچر میں گروتھ ہے, انڈسٹری میں گروتھ ہے, تو اور تمام معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو جا رہے تھے. ہماری اکانومی جو ہے وہ 6% پہ چلی گئی تھی. یہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں, ان فگرز پر کیا ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب آپ اس کو 6% کی گروتھ پہ لے جاتے ہیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارا روپے کا اکاؤنٹ اور ڈالر اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا. جب بھی آپ پاکستان کی گروتھ کی ٹریجیکٹری کو 6% کے آس پاس لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں, اور روپی آپ کو ڈالر روپی کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. یہ پاکستان کی پچھلے کوئی 40 سالہ تاریخ ہے. آپ یہ دیکھ لیں, جب بھی پاکستان نے 6% کے قریب گروتھ اچیو کی ہے, اس کے سال کے بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفالٹ کی طرف جانے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کنٹری کا جو گروتھ مومنٹم ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ نہیں ہوتا بلکہ امپورٹ بیسڈ ہوتا ہے. ہم نے یہ گروتھ 6% کی اچیو کی ہے بائی امپورٹنگ کارز, بائی امپورٹنگ تھنگس ہمیں جو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو 6% امپورٹ, 6% کا گروتھ ریٹ آپ نے مہنگی گاڑیاں امپورٹ کر کے گروتھ لارج اسکیل سیکٹر کو امپروو کر دیا. بڑی خوشی کی بات ہے, بٹ یہ کوئی صحیح کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ بیلنس گروتھ نہیں ہے. تو یہ تو جو 6% والی بات ہے بالکل ٹھیک ہے, اور یہی تو وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آگے بینکرپسی آ رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ نے 6% گروتھ کر دیا, یہ تو دیکھیں کس چیز میں کیا کہ آپ نے بنی بنائی گاڑیاں منگوا لی وہاں سے, اور اسکرو ٹائٹ کیے سڑک پہ بھیج دی, پھر آپ کہہ رہے ہیں گروتھ ہو گئی. تو بات تو ٹھیک ہے, گروتھ جی ڈی پی تو بڑھ گئی, بٹ جی ڈی پی کیسے بڑھی یہ بھی تو دیکھو نا یار. اور ایگریکلچر کا حال یہ ہے کہ آپ کا جو فوڈ کا بل ہے لاسٹ ایئر وہ $6.5 بلین ہے جو فوڈ آئٹم کا بل ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہو گیا؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں, پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی یہ دکان جو ہے بڑی پریشانی میں چلی گئی ہے, اس کو ذرا صحیح کرنا پڑے گا. یہ اس طرح ہلکی پھلکے آئٹم کر کے یہ نہیں صحیح ہو سکتا. یہ پاکستان کی معیشت کی بنیادی خدوخال تبدیل ہونے ہیں. جو خدوخال ہم نہیں صحیح کر سکے, میں بھی گیا, میں بھی ناکام ہو کے واپس آ گیا, یہ نہیں ہو پا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی اس پہ بڑی سرجری کرنی پڑے گی.
صحیح ہے شہباز صاحب، یہ جو ہم نے پچھلے دنوں میں سری لنکا کے ساتھ پاکستان میں کمپیریزن ہوتا رہا، کیا یا موجود حالات میں پاکستان کا سری لنکا کے ساتھ موازنہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سری لنکا والے حالات جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گے. سری لنکا چھوٹی اکنومی ہے، ان کی الگ مسائل ہیں. ہم اس کرائسس سے نکل جائیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا، نہ جانا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی یا ٹھیک ہو جائے گی، یہ غلط فہمی ہے. پاکستان کی معیشت کو بہت سیریس کرائسس آتے رہیں گے اگلے 3-4 سال. اور جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ ان کی جو کیپبلٹی نظر آ رہی ہے مجھے، میں نے جو گورنمنٹ کیپبلٹی قریب سے دیکھا ہے، ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ. اس میں ہمیں بہت اچھی گورننس لانی پڑے گی دوبارہ سے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے اس کے بعد حکومت ہوپ فل ہے کہ سعودی عرب سے بھی ان کو ریلیف پیکج مل جائے گا، کچھ چائنا سے مل جائے گا، کچھ یو اے ای سے سپورٹ مل جائے گی. اس کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو وہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں کے مارکیٹ میں بھی اعتماد نہیں ہے، ڈالر بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو ایمرجنسی صورتحال کم ہو جائے گی اس سے یا کچھ اکانومی کو سپورٹ ملے گی؟ یعنی یہ جو ریلیف پیکج مختلف جگہوں سے مل رہے ہیں اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ یار میری بات سنو، تم لوگوں کو ہمیں شرم نہیں آتی بھیک مانگ کے یا بھیک کی بات کر کے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے نا کہ ہم بھیک کی بات کریں کہ سپورٹ مل جائے گی. ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے، ہم خود کریں گے. مطلب میرا سوال تو یہ نا کہ یہ بھیک مانگ کے لوگوں کے قدموں پہ گر کے ان کی اچھی بری باتیں سن کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیف مل جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی تباہیاں پھینکتے رہیں گے. ہمیں تو یہ سوچنا ہے نا کہ ہم اپنے کیسے کام صحیح کریں. یہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بھیک بند ہو ہمارے اوپر سے اور ہم اپنے میں خود کھڑے ہوں. تو آپ لوگ یہ بات کریں مل جائے گی اچھا ہو جائے گا، یہ آپ باتیں بند کریں. آپ کہیں گے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھیک مل جائے گی؟ سعودی عرب دے دے گا، یو اے ای دے دے گا، چائنا دے دے گا. یہ تو مطلب آپ کی انا اور آپ کی سورنٹی کے خلاف باتیں ہیں نا. یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ یہ باتیں؟ اور یہ کرتے رہیں گے اور بھیک مانگتے رہیں گے. تو وہ جو سیلانی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو روزانہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی حالت اسی طرح ہوگی نا. سیلانی کے سامنے کھڑا ہے، یہ تو میرے لیے شرم کا مقام ہے نا کہ ریلیف ملے گا ہم صحیح ہو جائیں گے. میں تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز زیدی صاحب اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف چودھری صاحب، آئینی بحران اپنی جگہ پر ہیں، عدالتوں میں معاملات بہت سارے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، پہلے اجازت لیں گے معاملات وہاں سے کہ پیسفل پروٹیسٹ کا ان کو رائٹ ہے، اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. آپ ان کی اپلیکیشنز کا کیا سکوپ دیکھتے ہیں عدالت میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ قانون کے مطابق جو ہے اس کو اجازت ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات امپلیمنٹیشن کی ہے. کورٹ کا آرڈر تو پہلے بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، آرٹیکل 17 بھی موجود ہے، سارے آرٹیکل موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب آپ کو اگر سپریم کورٹ اجازت دے بھی دیتی ہے، کہہ بھی دیتی ہے کہ جی اس طرح آپ نے کرنا ہے، تو اس کے بعد کیا ٹی او آر جو ہے وہ سارے سپریم کورٹ طے کرے گی؟ اور کیا یہ جو رانا صاحب جو ہے ثناء اللہ صاحب، ان کو سپریم کورٹ کیسے روکے گی؟ یعنی جو یہ کام کریں گے انہیں. اور جب یہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ پروٹیسٹ کریں گے اور بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہو جائیں گے، تو اس میں اگر کسی طرح بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ کس طرح لے سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید پتہ نہیں کیوں وہ اس طرح کر رہے ہیں. یعنی معاملہ سپریم کورٹ کی حد تک تو طے شدہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو درمیان میں آ کے کافی زیادہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیے مسائل ہوں گے. اصل بات تو ہونی یہ چاہیے کہ جو ایشوز ہوئے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے پراپرلی، عدالت پہ جا کے یہ کہا جائے جو کہ یہ شاید کریں گے کہ یہ چیزیں سب ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے should be held responsible. اور جب تک یہ توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ کے پاس جب جایا گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، ہم اس میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ درخواست جو ہے وہ نمٹا دی گئی، خارج کر دی گئی. تو اگر ہم نے پچھلے والے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کو تو ظاہر توہین عدالت کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا تھا، یا کوئی اور راستہ بھی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے نزدیک تو اور راستہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جس طرح کی کمپلیکس اپلیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں
جا رہے ہیں کہ جی آپ ایک احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں اور اس سے یعنی دھرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کس طرح آپ کو اجازت دے سکتی ہے کہ جی آپ آئے اور آپ کو کوئی روکے نہ؟ اور اگر یعنی جو روکنے والے ہیں ان کا بھی موقف ہوگا، وہ کہیں گے کہ کل کو اگر یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جس طرح ڈی چوک ہی ہے، تو انہیں وہاں سے کون روکے گا؟ اس سارے عمل کے اندر سپریم کورٹ کا آنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی یہی کہے گی دونوں فریق اینڈ کو کہ آپ اپنے اپنے طور پر قانون کا احترام کریں، آپ آئیں، آپ کو قانونی حق ہے یہاں آنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، پرامن پروٹیسٹ کرنے کا، اور انہیں یہ کہے گی کہ آپ غیر قانونی طور پر کوئی عمل نہ کریں۔ اور یہ بالکل اسی طرح کا آرڈر ہوگا جس طرح آپ نے روز دیکھا ہے کہ جب عدالت میں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروسیڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسلام آباد آئیں، اگر ان کو روکا جاتا ہے، اگر کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، اگر آنسو گیس کی شیئرنگ ہوتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ہمارا جو پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہوگا کہ جب تک یہ سارا کچھ وہ کر چکے ہوں گے، پہلے بھی یہی صورتحال ہوئی ہے، اب بھی ساری وہ صورتحال جب ہو رہی ہوگی اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے، وہ آج بھی اس تیاری میں ہے کہ انہوں نے کبھی آنے نہیں دینا اسلام آباد کے اندر مظاہرین کو، عمران خان کے ساتھیوں کو۔ اگر وہ نہیں آنے دیتے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ ہر جگہ کنٹینر لگائیں گے، اور کنٹینر جو جب لگ جائیں گے اور رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی اور پولیس لوگوں پر تشدد کرے گی تو آپ ہر کیس میں جا کے عدالت میں یہی کہیں گے جی اب انہوں نے یہ کر دیا ہے، اب انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت مجھے تو نہیں لگتی کہ اس میں کوئی افیکٹو ریلیف اس طرح کا آرڈر، خود کورٹ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھی جو آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو سکے اسے یہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ جو آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس کے وہ نہیں کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف چوہدری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ عمران خان سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، اب دیکھیے وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیسے سماعت ہوتی ہے اور عمران خان کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔